السلام علیکم۔ پاک انڈیکس میں خوش آمدید۔ آج ہم اس واقعے کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں جو کہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے، یعنی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملاقات کے لیے عرش پر بلایا۔ تو چلیے ہم واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کار خاص کے لیے مقرر فرمانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نئی ہدایات و احکامات دینے کے لیے اپنے حضور آسمانوں پر طلب فرمایا، لیکن اس طلب کا انداز سب سے مختلف، منفرد اور سب جدا تھا۔ معراج کی شب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام بانی کے ہاں آرام فرما تھے۔ ام بانی فرماتی ہیں کہ اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ نماز عشاء کے بعد ہم سب سو گئے، اور جب فجر کا وقت ہوا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو جگایا، چنانچہ سب نے نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، عشاء کی نماز تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ادا کی، لیکن اس کے بعد بیت المقدس پہنچا اور وہاں بھی نماز ادا کی۔ اس کے بعد وہاں سے لوٹا اور تم لوگوں میں شامل ہو کر نماز فجر ابھی ادا کی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کسی سے اس کا ذکر نہیں کیجیے گا ورنہ لوگ آپ کو جھوٹا کہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر کہا، واللہ میں لوگوں سے اس کا تذکرہ ضرور کروں گا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس واقعے کی خبر دی۔ قریش نے اس پر تعجب کا اظہار کیا اور اسے ناممکن کہہ کر اسے جھٹلایا اور اس کا مذاق بھی اڑایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کی بلا جھجک تصدیق کر کے بارگاہ رسالت میں صدیق کا لقب پایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر لمحہ نوع انسانی کے لیے کامل نمونہ تھا اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی امین اور صادق تھے، اور نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ قرآن پاک میں سورۃ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے، ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی، انہوں نے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ واقعہ معراج دراصل اللہ تعالی کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلداری اور مہمان نوازی کی ایک ضیافت تھی، جو طائف کے ان زخموں کو مندمل کرنے اور اس توہین و ناقدری کی تلافی کے لیے کی گئی تھی، جس کی سخت امتحان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے ظالم اور سنگ دل اور ترش روح سرداروں کے ہاتھوں گزرے تھے۔ اس ضیافت اور مہمان نوازی کا مقصد دراصل بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرانا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس آسمانی سفر کے دوران اپنے مہمان کو دکھائیں۔ نبوت کے اس غیبی، جسمانی اور روحانی آسمانی سفر میں بہت سے معنی پنہاں ہیں۔ پہلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں قبلوں، مسجد الحرام، مسجد اقصی کے نبی اور مغرب و مشرق کے امام اور تمام انبیاء کے وارث اور پوری عالم انسانیت کے رہنما ہیں۔
دوسرا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء سابقہ نے نماز ادا کی۔ یہ امامت دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی افاقیت اور ہر لمحہ اور ہر طبقہ انسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی ہمہ گیریت کی دلیل ہے۔ تیسرا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک ملک یا قوم کے رہنما نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گروہ سے تعلق رکھتے تھے وہ خدا کے بھیجے ہوئے نبیوں کی جماعت ہے۔ ان رسولوں کا کام یہ ہے کہ یہ آسمان کا پیغام زمین والوں کو اور خالق کا پیغام مخلوق کو پہنچاتے ہیں، اور ان سے پوری نوع انسانی مستفید ہوتی ہے۔ چوتھا یہ کہ واقعہ معراج دراصل ایسی حقیقت ہے جس سے ازل و ابد کا فاصلہ ختم ہو گیا، حدود ٹوٹ گئیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکان کی حد سے آزاد ہو کر سدرۃ المنتہا کے اس پار دیکھا تو کائنات کی کوئی شے نظر سے اوجھل نہ رہ سکی۔ پانچواں یہ کہ دراصل وہ روحانی معراج تھی جس کے کمالات کی مکمل تصویر ازل سے اب تک عالم کون و مکان پر محیط ہے۔ چھٹا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر ادائے صلاۃ انبیاء کرام کا وحدت دین میں منسلک ہونے کی واضح علامت ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام کے ادیان کی اثر روح ہر وقت ایک ہی مرکز کمال کی طرف گامزن ہے۔ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، جو کمی کے بعد 5 وقت کی رہ گئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو ایمان و احتساب کے ساتھ یہ نمازیں پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ اور شراب کے پیالے پیش کیے گئے، جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کی راہ اختیار کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پسند یا قبول کر لی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دونوں دکھائی گئیں۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے بھر رہے تھے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا جو تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا اور بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ واقعہ معراج کے پس منظر میں دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اخلاقی تعلیم دینی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئندہ ایک پاکیزہ معاشرہ اور فلاحی اسلامی مملکت کی تعمیر کرنا تھی۔ ایک مضبوط سیاسی اقتدار کے لیے ضابطہ اخلاق مرتب کرنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات و ضیافت سے نوازا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پاک انڈیکس کو لائک کریں اور سبسکرائب اور بیل آئیکن پر پریس ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔